کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہے، یہی عزت نفس ہے۔ زندگی جب کچھ لیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے، کچھ باتیں سمجھنے کی، کچھ باتیں جذب کر لینے کی، اور کچھ باتیں سہ جانے کی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگنے لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا۔ بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت بھی نہیں بھولتا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جہاں تمہاری اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو وہاں رہنا فضول ہے، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدے، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہاری غلط بات پر واہ کرے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہوتی ہے وہ لذت دیکھ کر روکتے نہیں ہے بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آدمی آدمی کو کھائے جا رہا ہے، کوئی تو تحقیق کرے اس نئی بیماری کی۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی حل کر دیا کرے۔ بالکل نماز سکون دیتی ہے اگر نماز کو سکون سے پڑھا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں مبتلا ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہے۔ اگر امیر بن جاؤ تو تکبر نہ کرنا، اور اگر غریب بن جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ بنانے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں مگر بکھرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ رشتے، کردار، گھر-بار اور یقین۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرنا، یا تو تمہیں ایک اچھا ساتھی ملے گا ورنہ تو ایک سبق دے گا۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کریم کی رحمت کسی بھی لمحے بے پناہ برس سکتی ہے۔ کسی سے بھی حسد نہ کرو،
بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر کبھی اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا، اس کو نکل کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر اور طاقتور ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ کسی سے اس قدر توقعات وابستہ نہ کرنا کہ اگر توقعات ٹوٹے تو آپ بھی ٹوٹ جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو پھیلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کو کبھی نہ بھلائے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کوئی بھی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو عزت دے، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ کامیابی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ مثبت بنائے اور دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا سیکھیے۔ جس کو گھر سے عقل نہیں ملتی اس کو زمانہ اچھے طریقے سے عقل دے دیتا ہے۔ دل میں اتر جانے والے کام کرے، نہ دل سے اتر جانے والے۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں وہی لوگ اگر مطلب نہ ملے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ رشتوں کے اندر مخلص رہے تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ نہیں کی۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی اور برائی کر کے پریشانی ہوئی وہ مومن ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ صبر ایسی شے ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کرے اور خوب کرے، آخر ایک ایک کر کے سب نے ہی تو چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہے۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کی والدین کی عزت کرے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرے اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرے۔ یقین کامل ہو تو اللہ کریم کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ مت سوچئے کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اکثر اوقات اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہنا اور دوسرے شخص کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو یہ بولے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اور پھر بھی تمہاری فکر کرے
تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کر رہا ہے، مگر بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ جو نصیب کے اندر نہیں ہوتا وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔